السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین کرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فرمان عالی شان ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ کامیاب کس کو کہا جاتا ہے، اور اولاد آدم میں سے کامیاب کون ہیں، یہ بات تو معلوم ہو گئی۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا فعل ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین کرام، اولاد آدم میں سے جو کوئی بھی ان 8 کاموں کو انجام دے لے گا، انشاءاللہ تعالی وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے گی۔ ناظرین کرام، شاید آج تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی ہو اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی وہ پاکیزہ کتاب، جس کتاب کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جس پاکیزہ اور مقدس کتاب کو لے کر آنے والے روح الامین ہیں، اور جس کتاب کو ہادی عالم، رحمت عالم، انتم مہارشی، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر جو نازل کی گئی ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ یہ کتاب جس قوم کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب ہدایت للعالمین ہے، تمام سنسار والوں کے لیے جنت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے، زندگی کے ہر موڑ پر بہترین گائیڈنگ اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، اتنی مبارک، معظم اور محترم کتاب کے کتنے حقوق ہیں، شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں معلوم۔ آئیے بنا کسی تاخیر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پاکیزہ اور پوتر کتاب کے ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ہمیں 8 کام کرنے پڑیں گے۔ ان 8 کاموں میں سے 4 کا تعلق معظم اور محترم پاکیزہ کتاب سے ہے۔ اس پاکیزہ کتاب کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے اس پاکیزہ اور مقدس کتاب کو صحت حروف اور تجوید کے ساتھ سیکھا جائے۔ دوسرا حق ہے ترجمے کے ساتھ سیکھا، سمجھا یا سنا جائے۔ تیسرا حق ہے جب ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو تیسرا حق ہم پر عائد ہوتا ہے کہ بذات خود ہم اس پر عمل کریں، یعنی تیسرا حق ہے قرآنی احکامات و پیغامات پر عمل پیرا ہونا، عمل کرنا۔ ناظرین کرام، چوتھا حق قرآن عظیم کا جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا، تو اتنا ہی پر ہم بس نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن عظیم کا حق ادا کر دیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔
کامیابی ہماری ابھی رکی ہوئی ہے، اور کامیابی اس بات پر رکی ہوئی ہے کہ صرف بذات خود فائدہ حاصل کر لینے سے ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک چوتھا جو بہت اہم حق ہے اور بہت اہم کام ہے، وہ اہم کام یہ ہے کہ اس کے احکامات و پیغامات کو تحریر سے ہو، تقریر سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس کے احکامات و پیغامات کو سارے عالم میں عام کیا جائے۔ اگر اس چوتھے حق سے ہم سبکدوشی چاہتے ہیں یا سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، یا بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس چوتھے حق کو اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم ایک مطلب پرست لوگوں میں ہمارا شمار کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے کہ مختصر یہ جانیے کہ جو آدمی نیک ہے، عمل کرتا ہے، شریعت کا پابند ہے، حج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، جتنے بھی نیک کام ہے وہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، یعنی برائیوں سے نہیں روکتا ہے اور بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے، قرآنی احکامات و پیغامات پر خود تو عمل کرتا ہے، لیکن ان احکامات و پیغامات کو اپنے بھائیوں تک، دوستوں تک، رشتہ داروں تک یا اور سارے عالم میں نہیں پہنچاتا ہے، تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے رب کی نظر میں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی جانب سے کوئی پکڑ آئی یا کوئی عذاب آیا تو ساتھ میں یہ نیک آدمی بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے، وہ کیا فیصلہ ہوگا، وہ رب کے دربار میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن دنیاوی لحاظ سے اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چوتھا حق بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ پچھلی امتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بستی میں عذاب آنے والا تھا، فرشتوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ رب العالمین اس بستی میں نیک اور صالحین بھی ہیں، رب نے کہا کہ انہیں بھی ہلاک کرو۔ یا رب کیوں؟ تو بتایا گیا کہ وہ خود تو مجھے یاد کرتے ہیں، خود نیک کام کرتے ہیں، لیکن میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ تو اگر ہم ہلاکت دنیاوی و اخروی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چوتھا حق بھی قرآن عظیم کا ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اے قوم اگر مل کے دو تم ساتھ ہمارا، اے قوم اگر مل کے دو تم ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بدلیں گے تو وقت بدلے گا، ہم بدلیں گے تو حالات بدلے گا، ہم بدلیں گے ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، تو پھر سارے زمانے میں تبدیلی اور چینجنگ آ جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس کا طریقہ کار مختصر یہ سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی بہت مختصر آیتوں کا ترجمہ، مطلب و مفہوم، مختصر تفسیر ہم آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کریں گے۔ بس آپ کو اس رب العالمین کے لیے، جس رب العالمین نے تمام کائنات کو پیدا کر کے ہماری اور آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے، ہمارے لیے تمام چیز کو خادم اور غلام بنا دیا ہے، اس رب العالمین کے لیے، اس احکم الحاکمین کی کتاب کے لیے، اس خالق کائنات کی شریعت مطہرہ کے لیے ہمیں 10 منٹ کا وقت نکالنا ہے۔ اس 10 منٹ میں قرآن عظیم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد ایک چوتھا جو بہت اہم حق ہے کہ اپنے دوست احباب، اعزاء و اقربا، رشتہ داروں میں اس احکامات و پیغامات کو نشر کر دیں گے، اس کو پھیلا دیں گے، دوسروں تک پہنچا دیں گے۔ تو امید ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے انشاءاللہ ہم میں سے ہر اللہ کا بندہ اور نبی کا غلام تیار ہوگا۔ ناظرین اکرام، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور زمانہ جگمگائے گا۔ 4 اور کام ہیں، انشاءاللہ تعالی ان 4 کاموں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔